بڑگام میں ملیٹنٹوں کے 3 معاونین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار شدہ افراد پر لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین کے لیے کام کرنے کا الزام ہے۔ ان کی شناخت چیڈارا بیروا کے رہنے والے محمد یوسف ڈار عرف جاباز کشمیری اور عبدالمجید میر اور صفاقدر سری نگر کے ریاض احمد واسمتی کے طور پر ہوئی ہے۔ ان کے قبضے سے 2 ہینڈ گرینیڈ، AK-47 کے 25 راؤنڈز، 4 ڈیٹونیٹرز، موبائل فونز اور دیگر تخریبی مواد برآمد کیا گیا ہے۔ گرفتار شدہ افراد سری نگر اور بڑگام میں سرگرم تھے۔ انتخابات میں خلل ڈالنے اور DDC ارکان کو نشانہ بنانا ان کا مقصد تھا۔ یہ لوگ شیخ عثمان، طارق، ہفتہ اللہ اور دیگر کے توسط سے پاکستانی ہینڈلر سے رابطے میں تھے۔ ملیٹنٹوں کے یہ معاونین پاکستانی تعلیمی اداروں میں داخلے کی آڑ میں پاکستان کے ٹیرر ہینڈلر سے رابطے میں تھے تاکہ نئی بھرتیاں کرتے ہوئے بڑگام میں ملیٹنسی کا احیا کیا جا سکے۔ یہ لوگ سری نگر میں کئی گرینیڈ حملوں میں بھی ملوث رہے ہیں۔ گرفتار شدہ افراد نے انکشاف کیا ہے کہ وہ سابق ملیٹنٹوں کے ذہن سازی اور DDCs، سیکیورٹی فورسز اور سیاسی ورکروں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے۔ یہ افراد دھمکی آمیز مکتوب بھی جاری کرتے تھے۔ بڑگام پولیس نے دیگر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر ان افراد کی سازشوں کو ناکام کر دیا ہے۔ PDP صدر محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے پاکستان سمیت دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ رشتے ٹھیک نہیں ہیں۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ پاکستان سے کشیدگی پر سرحد کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ PDP صدر نے کہا کہ BJP کو لوگوں کے مسائل کی پرواہ نہیں ہے بلکہ انہیں صرف الیکشن جیتنے سے مطلب ہے۔ مفتی پونچھ کے ڈاک بنگلوں میں پارٹی ورکروں سے میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہی تھی۔ اس سے پہلے پارٹی ورکروں سے خطاب کے دوران محبوبہ مفتی نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کے احیا پر مرکزی حکومت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی مثال پیش کی اور کہا کہ ان کے دور میں دونوں ممالک کے رشتے بہتر ہوئے تھے۔ محبوبہ نے ورکروں پر جموں کشمیر کے خصوصی پوزیشن کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنے پر زور دیا۔ سابق MLC سریندر چودھری، PDP ضلع صدر شمیم ڈار نے بھی خطاب کیا۔ پاکستان کے ساتھ ہمارے رشتے کیسے ہونے چاہیے؟ چائنا بھی، پاکستان اور چائنا کی بات کیوں کرتے ہیں آپ دیکھیے نیپال کے ساتھ دیکھیے، بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھیے، سری لنکا کے ساتھ دیکھیے، کسی بھی پڑوسی کے ساتھ ہمارے رشتے ٹھیک نہیں ہیں، مگر پاکستان کے ساتھ رشتے خراب ہو جاتے ہیں تو بارڈر پہ ہمارے لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ چائنا کے ساتھ رشتے خراب ہو گئے تو ہمارے 20-22 نوجوان شہید کیے گئے۔ تو میں سمجھتی ہوں اس سرکار کو یہ ایک الیکشن جیتنے کی مشین بنا ہوا ہے۔ ان کے پاس الیکشن جیتنے کے بغیر جو پورے ملک کے لیے کوئی بھی پالیسی نہیں ہے، کوئی بھی ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ ہم کس طرح الیکشن جیتے، اور اس کے لیے انہوں نے فارمولا ایک بنایا ہوا ہے ہندو اور مسلم۔ اس موقع پر محبوبہ مفتی نے کہا کہ جن کے لیے قانون بنتے ہیں ان کی رائے بھی حاصل کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے معاملے پر BJP اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ BJP کی سرکار دوبارہ چن کے آئی ہے، انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ جب بھی آپ پارلیمنٹ میں کوئی قانون بناتے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کے لیے وہ قانون بنتا ہے پہلے ان کی رضامندی لی جاتی ہے۔ جب فارمرز کا قانون بنا تو اس کے لیے ان سے پوچھا نہیں گیا، اور آج فارمرز پچھلے 2 مہینے سے سڑکوں پہ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو بل لایا گیا ہے یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، ہمارے فائدے میں نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، اس کو واپس لے لو۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ BJP کی سرکار اڑی ہوئی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ 26 جنوری کو جو ایک ڈرامہ رچایا گیا، جس طرح سے کچھ گنے چنے جو گنڈا ایلیمنٹ ہے ان کو لال قلعے تک رسائی دی گئی، ان کو وہاں پہنچایا گیا، اس کے بعد انہوں نے جھنڈا وہاں لہرایا۔ تو اس طرح جو فارمرز کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ جب CAA میں ہوا تھا، CAA کے پروٹیسٹ ہو رہے تھے، ان کو بھی پاکستانی کہہ کے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو خالصتانی کہہ کے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہماری ملک کے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، جمہوریت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو BJP کر رہی ہے۔ یہ ملک کو تتر بتر کرنا چاہتی ہے، یہ ہندو مسلمان کو الگ کرنا چاہتی ہے، یہ ہندو اور سکھ کے بیچ میں فساد ڈالنا چاہتی ہے۔ ہیرا نگر میں جموں کشمیر اپنی پارٹی نے ایک روزہ پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس دوران کئی لوگوں نے اپنی پارٹی کا دامن تھاما۔ اس پروگرام میں سینئر وائس پریزیڈنٹ غلام حسن میر، وکرم ملہوترا، سردار منجیت سنگھ اور دیگر لیڈران شریک رہے۔ اس دوران غلام حسن میر نے کہا کہ ان کی پارٹی ایسے وقت تشکیل میں آئی ہے جب سبھی پارٹیوں نے چپی سادھ لی تھی۔ میر کے مطابق اپنی پارٹی نے عوام کی آواز کو بلند کیا ہے۔ اس دوران انہوں نے جموں کشمیر ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔
میر کا کہنا ہے کہ جب تک عوامی حکومت نہیں بنتی تب تک کوئی حل نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے جلد سے جلد الیکشن کرانے کی مانگ کی ہے. کہ ایک تو ہمارا اسٹیٹ ہوڈ واپس ملنا چاہیے اور اس کے لیے ہم کوشاں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جموں کشمیر کے اندر جو نوجوان ہیں، جہاں ہم مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہاں انہوں نے جو سرکاری نوکریاں اب صرف جموں کشمیر کے نوجوانوں تک ہی محدود کی، لیکن یہاں بے روزگاری بہت حد تک ہے. اس بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے کئی اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. گورنر رول کتنا بھی اچھا ہو لیکن وہ کسی بھی صورت میں عوامی سرکار کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے، آلٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا. ہمارا اپنی پارٹی الطاف صاحب ہم سارے مطالبہ کرتے ہیں سرکار سے کہ فوری طور پہ یہاں پر الیکشنز ہوں اور اسٹیٹ ہوڈ. جموں کشمیر میں رواں موسم سرما میں ریکارڈ توڑ سردی پڑ رہی ہے. شدید سردی کے چلتے لوگوں کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے. اس بیچ چلے کلاں کی آخری رات اس سیزن کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی. گزشتہ شب سری نگر شہر میں رات کا درجہ حرارت -8.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. واضح ہے کہ یہ 3 دہائیوں میں اب تک کا سب سے کم درجہ حرارت ہے. آج صبح سری نگر کے مارکیٹس میں سناٹا پسرا رہا اور لوگوں کو خود کو گرم رکھنے کے لیے آگ تاپتے ہوئے دیکھا گیا. پائپس اور نل منجمد ہو جانے سے پانی کی سپلائی بھی متاثر ہوئی ہے. شاہراہ آفاق ڈل جھیل کے بیشتر حصے بھی منجمد ہو گئے ہیں. شکارہ والوں کو اپنی کشتیوں کو آگے بڑھانے کے لیے دشواریاں پیش آئی. اسی دوران محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آج رات سے درجہ حرارت میں قدرے بہتری آ سکتی ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ شدید سردی کے 40 روز یعنی چلے کلان آج اختتام پذیر ہو گیا ہے. 30 سال پہلے آیا تھا، اس وقت ڈل بھی جم گیا تھا، پورا ڈل جم گیا تھا. اس وقت بچے وہاں سے کرکٹ کھیل رہے تھے اس ڈل میں. وہی مائنس آج بھی ہے وہ برابر 30 سال کے بعد. یہاں پر ٹھنڈ ہے، بہت زبردست ٹھنڈ ہے. یہ بہت سالوں پہلے اتنا ٹھنڈ تھا یہاں پر، 30-35 سال پہلے اتنا ٹھنڈ تھا، اتنا زبردست ٹھنڈ جتنا آج اس سال ہوا ہے. اس سال بہت زبردست ٹھنڈ ہے. یہ ڈل جھیل یہاں پر پورا جمع ہوا ہے، کوئی شکارہ ہی نہیں چلتا ہے. جب ہم اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارا وہ چپے وپے سب ٹوٹتا ہے یہ توڑنے سے. تو اس کے وجہ سے ہم لوگوں نے وہ سارے شکارے جو اس پار پورے بند رکھے ہیں. پورا جھیل ہے جمع ہوا ہے، کوئی یہاں چلتا ہی نہیں ہے. تو بہت مشکلات بھی آتے ہیں زبردست. اس سال پورے نلکے ولکے سب کچھ. حالیہ دنوں سے پڑ رہی شدید ٹھنڈ کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوگوں اور خاص کر دکانداروں کو روڈ کے کناروں پر خود کو آگ سے تاپتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی دہائیوں سے ایسی کڑاکے کی سردی نہیں دیکھی ہے. ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ رات کے ساتھ ساتھ دن کا درجہ حرارت بھی کافی کم ہے اور شدید سردی پڑ رہی ہے. کئی آبی ذخائر اور نلوں میں پانی جم گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پینے کے پانی کے حوالے سے کافی مشکلات درپیش ہیں. آج سردی بہت ہے، بہت ٹھنڈ ہے، 2 دن سے بہت ٹھنڈ ہے. یہاں پہ ہم چوک میں کام کرتے ہیں، ہم یہاں پہ آگ جلاتے ہیں اور گرمی کرتے ہیں دن بھر. جتنے بھی ہمارے پاس کریڈ آتے ہیں وہ بھی جلاتے ہیں، لکڑ کچھ لاتے ہیں وہ بھی جلاتے ہیں. سردی بہت ہے، 2-3 دن سے بہت سردی ہے. میں نے اپنی لائف میں ایسی سردی کبھی نہیں دیکھی ہے. میں بھی 30-35 سال کا ہوں. 35 سال میں نے کبھی ایسی سردی نہیں دیکھی. دو کڑا لوگ پریشان اس کیا تر آئی ولت زندگی من زان بہت لگ بھگ 50-60 وور مگر یت وچ تر زان. اللہ تعالیٰ گھس پن رحمہ اس پہ کر. اوڑی میں چرونڈا گاؤں کے لوگوں کو برفباری اور شدید موسم کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے. LOC کے قریب واقع گاؤں کے لوگوں کا الزام ہے کہ انتظامیہ نے علاقے کو نظر انداز کر دیا ہے اور برفباری کے بعد ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا ہے. ابھی بھی کئی مقامات پر سڑک رابطے بند ہیں اور راستوں سے برف نہیں ہٹائی گئی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ ہنگامی صورتحال میں انہیں اوڑی ٹاؤن پہنچنے کے لیے 15 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے. بھاری برفباری کے بعد علاقے کے لوگ بجلی سے محروم ہیں. حالانکہ مقامی لوگوں نے محکمہ بجلی کے حکام کی بجلی نظام کی بحالی میں اپنا تعاون بھی پیش کیا ہے. لوگوں نے انتظامیہ سے مسئلہ حل کرنے کی اپیل کی ہے. ہم پراپر اوڑی سے آئے سر، کیا پیدل گئے. اچھا کیوں پیدل کیوں آئے؟ کیوں گاڑی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی یہاں روڈ کا برف نہیں اٹھایا گیا ہے. بالکل ایسے مان لو اب 2 مہینے سے مان لو ہم لوگوں کا یہی ہے پیدل آنا جانا کے. بجلی کہاں سر؟ بجلی کا مان لو ابھی کل پرسوں سے مان لو تارے کھڑی کیے ہوئے گاؤں والوں نے مل کے. باقی بجلی کا بھی یہاں کوئی بھی سویدھا نہیں ہے سر. بیمار ہوتا ہے سر تو بڑی یہاں پر مصیبت اٹھانی پڑتی ہے ہمیں. مان لو کندھے پہ اٹھا کے یہاں سے لے کے جائیں گے آگے، کیا مان لو تو
कोई गाड़ी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं। यहाँ की बहुत खपचाजद हालत है सर। क्या सर इधर हॉस्पिटल है, अगर कोई इधर अचानक खुदा ना करे इस वक्त शीलिंग हो जाए, कोई इसमें मुलाजिम नहीं है, इधर कैसे लेकर जाएंगे? ना रोड ओपनिंग है ना कुछ है, बर्फ़ इसी तरह रोड में पड़ी हुई है, लाइटिंग नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ की किल्लत है इधर। आपका शुक्रिया यहाँ पे आना बहुत बहुत हमारे लिए, और यहाँ पे हमारे भी जो भी मुश्किलात हैं वो हम आपके सामने अभी आपने दिखाया, जैसे अभी हमारे अंकल ने कि रोड का जो मेन मानो प्रॉब्लम है, सबसे हमने ये मानो प्रॉब्लम है रोड का। नगरी कुपवाड़ा में जेकेपीसीसी ने 2011 में नाला पहरू पर एक पुल की तामीर का काम शुरू किया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर पुल का तामीराती काम मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। अलमिया ये है कि बर्फबारी और कड़ाके की इस ठंड में मकामी लोग दरिया के बीचों बीच से गुजरने पर मजबूर हैं। पिछले 1 साल से लोग शिकारे पर दरिया पार करते हैं। तुलबा और तालिबात को भी इस तकलीफ दह सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। अफसोस की बात यह है कि डीसी कॉम्प्लेक्स से महज 2 किलोमीटर के फासले पर इंतजामिया की आंखों के सामने लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही है, लेकिन इंतजामिया लोगों की इस मुसीबत की जानिब तवज्जो नहीं दे रहा। इस नदी में होने वाले हादसों में कई कीमती जानें तल्फ हो चुकी हैं। जब इस मामले को न्यूज़ 18 उर्दू ने डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में लाया तो उन्होंने फोन पर बताया कि वो आज खुद इस इलाके का दौरा करेंगे और लोगों के मसाइल का अजाला करने की कोशिश करेंगे। 90% काम तो इसका मुकम्मल हो गया है और अभी 10% उनको करना है। 10% के लिए हमें 10 साल से हम सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त आप यहाँ भी खुद भी देख रहे हैं कि किश्ती में लोग उधर पार जाते हैं। 2-3 दफ़ा यहाँ एक्सीडेंट्स भी हुए इससे। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस मामूली सा काम उनको करना है, इसमें वो लत लाल न करें और इस कत्ल को पुल को बना कर दे दें। एक्सीडेंट गई फिर लॉकर बच फट अप यपोर तरह वनस बच्चे स्कूल पान और ये गाँव माथत ये कदलस, मगर वो बदकस्मती ब्या मध्यम गवर्नमेंट कोर नदी नाल 1 करोड़ सुन कनित ये जन 7 करोड़ रुपये ये कदलस है। 7 करोड़ गवर्नमेंट वादान कह बे 1 करोड़ लिफ्ट इरीगेशन 10 सास कनाल तकरीबन 10 सास कनाल यह सा रीच वह सह कल ग खत्म 1 लक्ष ये पेश ये स्कीम सह ग खत्म क्या आब इस पे खुनु यह चल कदल 10 साल मुकम्मल हुए ये पुल मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये पुल अब लोगों के लिए मौत का कुआं बन चुका है, क्योंकि लगातार मौसमी सरमा हो या मौसमी गर्मा हो, लोग इसी आर्जी यानी पुर खतर शिकारे पर ही आर पार करते हैं और आज तक कई इंसानी जानों का जिया भी हो चुका है। लोग चाहते हैं कि इस पुल की तामीर का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू किया जाए ताकि इन लोगों को इस मुश्किलात से हमेशा के लिए निजात मिल सके। नेटवर्क 18 के लिए याया सुल्तान। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ दिही इलाकों में बर्फबारी से सड़क राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। पानी और बिजली की किल्लत जैसे मसाइल के साथ साथ अब जंगली जानवरों की मौजूदगी से भी लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। जगनलार और बांडीपोरा के अलावा लेतर तहसील के नकलूरा और मुल्हका देहात में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में काफ़ी खौफ पैदा हो गया है। अगरचे महकमा वाइल्ड लाइफ ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कुछ मकामात पर पिंजरे भी लगा दिए थे, लेकिन तेंदुए को पकड़ने में महकमा वाइल्ड लाइफ अभी तक नाकाम है। रिहायशी बस्तियों के नज़दीक तेंदुए की मौजूदगी के सबब लोग शाम के औकात घर से निकलने से कतरा रहे हैं। डिपार्टमेंट वाले आए तमो लागे कैट वैट तमिस तो मगर सह फसो न मुसीबत आज रात सह यपर नचन बे कहें हेकान कर नबर बोरान कह नेरनस या दिगर नमा। वादी में मनफी दर्जे हरारत की वजह से अक्सर झीलें जम गई हैं। कस्बे पांपोर की छतलम झील भी मुकम्मल तौर से मुंजमद हो गई है। झील में हजारों की तादाद में मौजूद मुहाजिर परिंदे खुराक के बगैर ही रह रहे हैं। लोगों ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से गुजारिश की कि इन मेहमान परिंदों के लिए खुराक का इंतजाम किया जाए। पांपोर में महकमे के ब्लॉक ऑफिसर ने बताया कि वो इन परिंदों के लिए ग़िज़ा का इंतजाम करेंगे। हालात अबतर सोन झील वेटलैंड यह गो फ्रीज सह गो चीज मेहमान परिंदा हसा ग़िज़ाच कमी वो करो वालंटियर तौर पन्ने तरफ करो प्रोवाइड क्या मगर तम बदल कॉन्सिक्वेंसेस सो वो कर अम खतर डिपार्टमेंटस
التجا سان طرف اخ رکویسٹ اخ کہ یمن خاطر کرن تم یم چھ مہمان پرند یمن خاطر کرتن تم کن کھینو کا انتظام. جس جگہ پہ مائگریٹری برڈس بیٹھتے ہیں پانی میں وہ اس جگہ فریز نہیں ہونے دیتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن in a day or two we will provide food grains to them so that they won't suffer from any kind of food scarcity or any kind of hunger. ہم کل یا پرسوں انشاءاللہ یہ پیڈی گرینز لائیں گے اور آئیڈینٹیفائڈ لوکیشن جہاں ہمیں سوٹیبل لگے گا وہاں پہ وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ضلع کپواڑہ کے سرحدی علاقے کرنا میں پراسرار بیماری کی وجہ سے آج نصف درجن پرندے ہلاک ہو گئے ہیں. اس واقعے کے بعد علاقے کے لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں متعلقہ محکموں کی ٹیمیں روانہ کی جائیں تاکہ بیماری کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے. نیوز 18 اردو نے لوگوں کے مسائل کو ڈپٹی کمشنر کے نوٹس میں لایا. ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے علاقے میں اینیمل ہسبینڈری کی ٹیمیں روانہ کی اور مردہ پرندوں کے نمونے جانچ کے لیے لیبارٹری کو بھیج دیے گئے ہیں. 2 کاؤں کو مردہ پایا گیا, اس کے علاوہ 8 گائیں جو ہیں وہ مردہ پائی گئیں. تو اس علاقے سے جو ہماری جو ریپڈ ایکشن جو فورس ہے اس کی اسپیسیفک اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کی, ان نے سیمپلز کلیکٹ کیے. وہ صبح ہی آج ہم نے ڈسپیچ کیے ہیں فار سینٹرل لیب فار ٹیسٹ. تو ہمیں امید ہے کہ وہ ٹیسٹ امیجیٹلی آئیں گے. اس کے علاوہ آج میں نے چیف اینیمل ہسبینڈری جو پولٹری ڈیولپمنٹ آفیسر اور ان کا جو ٹیکنیکل آفیسر ہے اس کے ساتھ صبح ہی ایک ڈیٹیلڈ میٹنگ کی, جس میں کہ ہم نے ڈسٹرکٹ ایکشن پلان جو ہے فار کنٹینمنٹ آف برڈ فلو جو ہے اس کو ڈیٹیل ڈسکس کیا. اور ہمارا آج بھی چھٹی کے ہوتے ہوئے بھی انڈر دا ڈائریکشنز آف وردی پرنسپل سیکرٹری جو ہے فیلڈ میں ہمارا سٹاف ہے اینیمل ہسبینڈری کا اور پولٹری کا, تاکہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں سچویشن کو کلوزلی. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا.